عزیز طلباء و طالبات، مختلف قسم کے مختلف زبانوں میں اخبارات شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اردو، تیلگو، انگلش، مراٹھی، مختلف زبانوں میں مختلف اخبارات کے صفحات پر مخصوص کالم نگار ہوتے ہیں، مخصوص تحریریں ہوتی ہیں، جیسے اخبار کا پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ اور اخبار کا آخری صفحہ۔ ان اخبارات میں دنیا بھر کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے صفحے پر بین الاقوامی خبریں ہوتی ہیں، جو اہم جو خبریں ہوتی ہیں، جو دن بھر جو گزرتی ہیں ان کو شائع کیا جاتا ہے۔ صفحے کے آخری حصے پر ریاستی خبریں ہوتی ہیں، درمیان میں بھی خبریں ہوتی ہیں اور درمیان میں مذہبی صفحات ہوتے ہیں، ادبی صفحات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کھیل کی رپورٹنگ کے لیے بھی ایک مخصوص صفحہ ہوتا ہے۔ ہر اخبار اپنے اپنے انداز سے مختلف قسم کے کھیلوں کی رپورٹنگ کرتا ہے اور اخبارات کے صفحے پر مکمل جامع اس کھیل کی خبریں چھپتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم اور آپ کھیل کی خبریں کے عنوان سے ایک مضمون پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں کرکٹ کی تاریخ 2011 میں ہندوستان نے جو ورلڈ کپ جیتا تھا اس کی خبریں چھپی ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اخبارات میں کس طرح سے خبریں چھپتی ہیں۔ چلیے ہم چلتے ہیں سبق کی جانب۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو مضمون کا عنوان ہے کھیل کی خبریں۔ عزیز طلباء طالبات، یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، مختلف بچے مختلف اخبارات پڑھ رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور 3 گروپس میں بچے علیحدہ علیحدہ تقسیم ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں اخبار ہے اور اخبار میں چھپنے والی خبروں کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی جانب۔ یہ تصاویر ابھی آپ نے دیکھی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ابھی یہ تصویر دیکھی، اس کے کچھ چند سوالات ہیں۔ اوپر کی تصویر میں بچے کیا کر رہے ہیں؟ طلبہ انتہائی دلچسپی سے پڑھنے دیکھنے والا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ 2 اپریل 2011 کا دن کھیل کے میدان میں ہندوستان کے لیے یاد رکھا جانے والا ہے۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ آج ہم جو اخبار کی ہم رپورٹنگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ کھیل کے میدان سے ہیں۔ کیا ہوا کہ اب 2 اپریل 2011 کو ہندوستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، اسی کی خبریں اس اخبار میں چھپی ہیں، اور اخبار میں کس طرح خبریں چھپتی ہیں، کس طرح سے مواد لکھا جاتا ہے، آج ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں اخبار کی کٹنگ کی جانب۔ اخبارات گزشتہ روز کے واقعات کو تمام عوام تک دلچسپ انداز میں پہنچاتے ہیں۔ ان میں سیاسی، تجارتی، کھیل کود اور تعلیمی خبریں ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی، قومی اور مقامی معلومات بھی اخبارات پڑھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے ورلڈ کپ جیتنے کی خبر مختلف اخبارات نے کس طرح لکھی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اخبارات کی وہ خبر پڑھنے جا رہے ہیں جس میں 2011 میں ہندوستان نے ورلڈ کپ جو جیتا تھا اس کی خبریں کس انداز سے چھپی ہیں، میں اس کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ اپنی اپنی دستی کتاب پر نظر رکھیں۔ مدرسے میں تمام بچے گروہی طور پر اخبارات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایک گروہ اخبار میں ذیل کی خبریں پڑھ رہا ہے۔ ہندوستان دوسری مرتبہ ورلڈ چیمپئن، ٹیم انڈیا کا خواب 28 سال بعد شرمندہ تعبیر، دھونی اور گمبھیر کی جارحانہ بیٹنگ، سری لنکا کے خلاف 6 وکٹوں سے شاندار فتح، ہندوستانی کرکٹ کی تاریخ میں ایک عظیم باب کا شاندار اضافہ، سارے ملک میں جشن، زبردست آتش بازی۔ پرعزم ہندوستان نے ورلڈ کپ فائنل میں آج رات طاقتور سری لنکا کی ٹیم کو 6 وکٹ سے عبرتناک شکست دیتے ہوئے 28 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ ورلڈ کپ حاصل کر لیا۔
اور کرکٹ کی اپنی تاریخ میں ایک عظیم باب کا اضافہ کیا۔ اس تاریخی کامیابی کے لیے مقررہ نشانہ 275 رن کے تعاقب میں ہندوستانی ٹیم میں دم بخود مظاہرہ کیا۔ گوتم گمبھیر نے 97 اور مہندر سنگھ دھونی نے 91 کے ساتھ نشانے کو حاصل کر لیا۔ دھونی کھیل کے آخر تک ناٹ آؤٹ رہے اور 10 گیند ہنوز باقی تھے جیسے ہی دھونی نے کامیابی کے شاٹ کے طور پر شاندار چھکا لگا کر کرکٹ کے جذبے سے سرشار سارے ہندوستان خوشی سے جھوم اٹھا۔ بالخصوص وانکھیڑے اسٹیڈیم میں جو شائقین کھچا کچ بھرا ہوا تھا، دیوانہ وار جشن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دھونی نے انتہائی ذمہ دارانہ کپتانی اننگ کھیلی اور ان کے شاندار چھکے نے ہندوستان کو نہ صرف تاریخ سے ہمکنار کر دیا بلکہ ورلڈ چیمپئن شپ مقابلے میں ایک نئی تاریخ بھی رقم کی۔ اس طرح ہندوستانی ٹیم نے ون ڈے انٹرنیشنل کے عالمی چیمپئن کا خطاب حاصل کر لیا، اگرچہ اس کو نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم کا اعزاز بھی حاصل ہوا ہے۔ 2 دہائیوں بعد ہندوستانی ٹیم کے کوچ گیری کرسٹن کے لیے پر اثر وداعی بھی ہے، کیونکہ بحیثیت کوچ یہاں آج ان کا آخری دن تھا۔ ہفتے کی شب ہندوستان پر سارے آسمان پر چمک اٹھا تھا جب کرکٹ کے پرجوش شائقین نے مختلف شہروں میں زبردست آتش بازی کی۔ ہندوستان نے 8 سال قبل سورو گنگولی کی قیادت میں ورلڈ کپ حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن اس ٹیم نے آج فیلڈ پر اپنی برتری کو عملاً ثابت کر دیا۔ آج کی شاندار کامیابی پر ہندوستانی کھلاڑیوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو روا ہو گئے اور جذبات سے ملغوب کھلاڑی فرت مسرت میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے اور دیگر چند کھلاڑیوں ہوا میں چھلانگ لگاتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بالخصوص کپتان دھونی نے اپنے منفرد سٹائل میں چھکا لگایا۔ عزیز طلباء طالبات، ابھی آپ نے سنا کہ ایک اخبار میں کٹنگ آ گئی کہ اس طرح سے لکھا گیا کہ ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا میچ جو ہندوستان نے کامیابی حاصل کی تھی، ایک لمبے عرصے کے بعد ہندوستان نے ورلڈ چیمپئن بنا۔ 2011 میں ہندوستان نے دھونی کی قیادت میں آخر یہ ورلڈ کپ جیتا۔ اس سے پہلے بھی سورو گنگولی کی قیادت میں ہندوستانی ٹیم فائنل میں تو پہنچ چکی تھی لیکن کامیابی حاصل کرنے میں ناکام ہوئی۔ اس کے بعد سارے ہندوستان میں جشن کا منظر پیش ہوا، آتش بازی کی گئی اور مختلف کھلاڑیوں کے آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے خوشی کے طور پر۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ اپنی ٹیم کو تاریخی فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اس کامیابی کے جشن کے طور پر سارے اسٹیڈیم میں پٹاخے پھوٹنے لگے اور آتش بازی کے دم بخود مظاہروں کے دوران وانکھیڑے اسٹیڈیم پر سارا آسمان منور ہو گیا۔ سری لنکا کی اننگ کی اہم خصوصیت مہیلا جے وردھنے کے شاندار 103 رن رہے۔ ان کے اسکور کے ساتھ مہمان ٹیم 6 وکٹ کے نقصان سے 274 رن بنا سکی۔ کمار سنگاکارا نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے اپنے تجربے کا موثر استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو ایک اچھے اسکور پر پہنچانے کی کوشش کی۔ سری لنکا کی ٹیم نے سخت محنت و جانفشانی سے کھیلتے ہوئے 15 سال کے وقفے کے بعد یہ کپ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وقفے سے اس کے چند اہم کھلاڑی آؤٹ ہوتے گئے اور جس کے ساتھ ہی اس کا موقف کمزور ہو گیا۔ ہندوستانی اننگ مایوس کن اور پریشان کن حالات میں شروع ہوئی کیونکہ جاہرانہ کھیل کا مظاہرہ کرنے والے وریندر سہواگ اس اننگ کی دوسری ہی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ ملنگا نے ان کا یہ قیمتی وکٹ حاصل کیا تھا۔ سچن ٹنڈولکر جو غالباً ورلڈ کپ کا یہ آخری میچ کھیل رہے تھے، 2 باؤنڈریوں کے ذریعے اپنی مقامی شائقین کو خوش کر دیا، تاہم وہ اپنی 100ویں ون ڈے سنچری نہیں بنا سکے، جبکہ دوسری جانب گوتم گمبھیر نے زیادہ سے زیادہ رن بنانے کے لیے کوشاں تھے۔ ہندوستانی بولر ظہیر خان نے بہتر بولنگ کی، جن کے 3 اوورز میڈن رہے۔ سری لنکا کے کھلاڑیوں نے ابتدائی 10 اوور میں صرف 31 رن ہی بنا سکے۔ اس سارے ٹورنامنٹ میں یہ ان کے سب سے کم رن رہے۔ یوراج سنگھ نے بیٹنگ اور بولنگ دونوں ہی شعبوں میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ ہم نے ابھی ایک اخبار کی کٹنگ ہم نے سنی کہ اس میں بیان کیا گیا کہ ایسا رپورٹنگ کی گئی ہے کہ 2011 کے ون ڈے میچ ہوا تھا، اس میں کیا ہوا
کہ ورلڈ کپ کا جو میچ ہوا تھا اس میں ہندوستانی ٹیم نے کامیابی حاصل کی، جس میں مہندر سنگھ دھونی کی قیادت میں جو ٹیم تھی وہ سری لنکا کو ہرا کر یہ کامیابی حاصل کی۔ اس میں ظہیر خان کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا اور یوراج سنگھ کا بھی ہاتھ رہا۔ یوراج سنگھ نے دونوں بیٹنگ اور بولنگ میں بھی کیا انہوں نے بہترین مظاہرہ کیا اور ہندوستان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو یہ اس کامیابی کی وجہ سے سارے ہندوستان میں جشن منایا گیا اور یہاں تک کہ کھلاڑیوں نے بھی خوشی کے آنسو ان کے آنکھوں سے جاری ہو گئی۔ یہ اخبار کی کٹنگ، وہ کھیل کی جو خبریں جو ہوئی تھی اخبار میں، اس طرح سے پوری کی پوری وہ چھپی ہے۔ تو ہم آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ دوسرے اخبار میں یہی خبر کس طرح سے چھپی، ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے اخبار میں یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ ہندوستان کرکٹ کا شہنشاہ 28 سال بعد دوبارہ ورلڈ چیمپئن، فائنل میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست، دھونی اور گمبھیر کی ذمہ دارانہ بیٹنگ۔ متاثر کن ہندوستانی ٹیم نے آج رات دباؤ سے بھرپور فائنل میچ میں سری لنکا کے خلاف 6 وکٹ سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 275 رن کا تعاقب کرتے ہوئے یہ میچ کو جیت لیا۔ عزیز طلباء طالبات، یہی جو خبر دوسرے اخبار میں بھی آئی ہے کہ 275 رن کا تعاقب کرتے ہوئے سری لنکا کی ٹیم نے اس سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئی اور ہندوستان اس گیم کا یادگار، اس گیم کا چیمپئن رہا۔ 28 سال کے زیادہ سے زیادہ عرصے کے بعد اس میں اس نے کامیابی حاصل کی۔ اس سے پہلے ہندوستانی ٹیم ورلڈ کپ جیتنے میں ناکام رہی تھی۔ اس کامیابی کے بعد ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اور اس میچ کی خاص بات یہ رہی کہ سری لنکا کے بلے باز مہیلا جے وردھنے نے 103 رن بنائے تھے، لیکن یہ 103 رن ان کی کامیابی میں حصہ حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد سارے ہندوستان میں جشن منایا گیا اور تمام کے تمام لوگ خوشی سے پھولے نہ سمانے لگے، میدان میں اچھلنے کودنے لگے، یہاں تک کہ کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی بھی میدان میں اچھلتے کودتے ہوئے نظر آئے۔ اور اس کی کامیابی کا جو سہرا جو باندھا جاتا ہے، یہ دھونی کی ٹیم کو باندھا جاتا ہے جس نے یہ ورلڈ کپ حاصل کیا۔ جبکہ سری لنکا کی ٹیم نے مسلسل دوسرے ورلڈ کپ میں فائنل میں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ سری لنکا کی ٹیم نے بھی 3 مرتبہ فائنل میں پہنچ چکی تھی اور اس نے 1 مرتبہ 1996 میں خطاب جیتا تھا۔ صدر جمہوریہ پرتیبھا پاٹل نے، سری لنکا کے صدر مہندرا رابے پسکے نے، کئی دیگر شخصیات اور فلم اسٹار صنعت کاروں نے اس سخت سیکورٹی میں کھیلے گئے اس میچ کا مشاہدہ کیا۔ عزیز طلباء طالبات، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اخبار میں یہی خبر کس طرح سے چھپی ہے۔ بچوں کا ایک گروپ ہے اور وہ دوسرا اخبار پڑھ رہا ہے۔ اس کی ہیڈنگز دیکھتے ہیں ہم کیا ہے۔ سب سے پہلے، ہندوستان ورلڈ چیمپئن، ملک خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2011 کے فائنل میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست، مایاناز کھلاڑیوں کو فیکس 1 کروڑ روپیہ انعام، BCCI کا اعلان۔ 28 سال بعد ملک کے کروڑہا عوام کا خواب شرمندہ تعبیر۔ دھونی کی ٹیم کو صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم اور سونیا گاندھی کی مبارکباد۔ 28 سال کے بعد پھر سے ایک بار بامبے کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ کو انڈیا نے سری لنکا کی جیسے طاقتور ٹیم کو 6 وکٹ پر شکست دی تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی جیت ہوئی اور جیت کے بعد کیا ہوا کہ سارے اسٹیڈیم میں خوشی کا ماحول ہو گیا، آتش بازی ہو گئی، پٹاخے چھوڑے جانے لگے۔ اور اس میچ میں خاص بات یہ رہی کہ ماسٹر بلاسٹر سچن تینڈولکر کی عظیم جو رن تھے وہ بھی اس میں کامیابی میں ہمکنار ہوئے اور وہ اپنی آخری اننگ میں سنچری بنانے سے محروم رہ گئے۔ عزیز طلباء طالبات، حتی الامکان کوشش کے بعد انڈیا کی ٹیم مہندر سنگھ دھونی اور نائب کپتان گوتم گمبھیر کے شاندار ناقابل فراموش اننگ نے ہندوستان کو سری لنکا کے خلاف کامیابی سے ہمکنار کیا۔ حالانکہ وریندر سہواگ اور سچن تینڈولکر ابتدائی میں آؤٹ ہو گئے تھے۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے 3 اخبار کی کٹنگ آپ نے دیکھی کہ تینوں مختلف اخبار میں کس طرح سے الگ الگ طور پر انڈیا کی جیت کو، انڈیا کی کامیابی کی خبریں کو چھپی تھی۔ میں نے پہلے ہی آپ کو
عرض کیا کہ اخبارات میں مختلف صفحات ہوتے ہیں، مختلف صفحات پر مختلف کالمز ہوتے ہیں اور مختلف کالمز کو وہاں پر جگہ دی جاتی ہے، جیسے اخبار کا پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، آخری صفحہ۔ پہلا جو صفحہ جو ہے وہ بین الاقوامی خبروں کے لیے ہوتا ہے، بیچ میں مذہبی صفحہ بھی ہوتا ہے، ادبی صفحہ بھی ہوتا ہے، صحت کے تعلق سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جہاں پر ایک مخصوص صفحہ ہوتا ہے جہاں پر کھیل کا صفحہ بھی ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر میں اہم جو کھیل ہے، کرکٹ ہے، کبڈی ہے اور بیڈمنٹن ہے، مختلف قسم کے کھیلوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ اخبار کی کٹنگ ہم نے پڑھی کہ کس طرح سے ہندوستان نے 2011 میں ورلڈ کپ جیتا تھا، جس کی ساری تفصیل اخبار میں چھپ چکی ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ اخبار کی کٹنگ والا، کھیل کی خبریں والا مضمون یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے سوالات اور جوابات کی جانب۔ پیارے بچوں، اب چلتے ہیں ہم سنیے اور بولیے کے سوالات کے جانب، جس میں 4 سوالات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دعائیہ اجتماع میں کیا آپ کے مدرسے میں خبر پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں خبر پڑھنے والوں کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خبریں اسی طرح سے پڑھی جاتی ہے؟ عزیز طلباء طالبات، ہم نے دیکھا کہ ہمارے مدرسے میں بھی کیا ہوتا ہے، پریئر میں مختلف قسم کے اخبارات کی کٹنگ پڑھی جاتی ہے، جس میں اہم خبریں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یقیناً آپ لوگ بھی اخبارات کی کٹنگ پڑھ کر اسکول میں اپنے اسکول میں سنائی ہوگی۔ اخبارات کی کٹنگ پڑھنے کا ایک انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ اخبار کی کون سی چیزیں خبریں آپ سب سے پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کون سی خبر پڑھتے ہیں؟ نمبر تیسرا، ریڈیو اور دوردرشن کی خبریں سنیے اور وہی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی ہیں یا نہیں تلاش کیجیے۔ ریڈیو اور اخبار کی خبروں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، آپ نے کبھی کرکٹ، ہاکی یا کوئی دوسرے کھیل کی کامنٹری ریڈیو پر سنی ہوگی، اس طرح دوردرشن پر بھی سنی ہوگی۔ ریڈیو اور دوردرشن کی کامنٹری میں کیا فرق ہوتا ہے بتائیے۔ پڑھیے اور لکھے کی جانب ہم چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں ایک ورقیہ دیا گیا ہے جس میں حسب ذیل سوالات دیے گئے ہیں، وہ آپ کو اس ورقیے پر پڑھ کر آپ کو کرنا ہے۔ ICC کی کرکٹ ورلڈ کپ 2011، تاریخ آغاز، منتظمین، کرکٹ فارمیٹ، ٹورنامنٹ کا فارمیٹ، میزبان ممالک، فاتح، مقابلوں میں حصہ لینے والے ممالک کی تعداد، مقام میں فائنل مقابلہ، مین آف دی سیریز، سب سے زائد رن اور سب سے زائد وکٹیں۔ پچھلی بار ورلڈ کپ سال 2007 میں آئندہ ہوا۔ پیارے بچوں، آپ کو ایک ورقیہ بنانا ہے جس میں کرکٹ کی تاریخ، تمام چیزیں آپ کو تحریر کرنے ہیں کہ 2011 کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا یا اس سے پہلے کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا، آپ کو تمام چیزیں ایک ورقیے پر آپ کو تحریر کرنا ہے کہ ICC ورلڈ کپ شروع کب ہوا، اس کی تاریخ کا آغاز کب ہوا، کس مقام پر ہوا، کرکٹ کا فارمیٹ کیا ہے۔ فارمیٹ کا مطلب جیسے کہ 50 اوور کا میچ ہوتا ہے یا 20 اوور کا میچ ہوتا ہے، یعنی کون سا فارمیٹ میں وہ میچ کھیلا گیا۔ ٹورنامنٹ کا فارمیٹ کیا تھا، میزبان ممالک کون تھے، یعنی کتنے ممالک حصہ لیے اس میں، اور اس میں جیت کس کی ہوئی، مقابلے میں حصہ لینے والے ممالک کی تعداد کتنی تھی، اور آخر کا جو مقام فائنل جو میچ ہوا وہ کون سے مقام میں پر ہوا، اور اس میچ میں مین آف دا میچ کس کو دیا گیا، مین آف دا سیریز کس کو دیا گیا، اور سب سے زیادہ وکٹیں کس ٹیم کے بالر نے لی۔ اس طرح سے آپ کو ایک واقعہ آپ کو تیار کرنا ہے اور تمام چیزیں اس میں آپ کو لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اس میں سوالات دیے گئے ہیں، ورلڈ کپ کے منتظمین کون ہیں، میزبان ممالک کون سے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، ورلڈ کپ مقابلے میں کتنے ممالک نے حصہ لیا، ورلڈ کپ کے مقابلے کتنے سال میں ایک مرتبہ ہوتے ہیں، ورلڈ کپ فائنل 2011 کا مقابلہ کہاں ہوا۔ سوال نمبر 6 ہے، سبق میں موجودہ کسی ایک اخبار کی خبر پڑھیے اور اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آپ نے تفصیل سے سنا اور واقعے کے بعد یہ سوالات دیے گئے ہیں کہ ورلڈ کپ کے منتظمین کون ہیں، یعنی کون سا ملک میزبان تھا، یعنی 2011 میں کون تھا، ہندوستان تھا۔ میزبان ممالک کے کون سے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ورلڈ کپ مقابلے میں کتنے ممالک نے حصہ لیا تھا، وہ آپ کے مختلف جو ممالک کے جو ٹیم تھے ان کے نام لکھنا ہے۔ ورلڈ کپ کے مقابلے کتنے سال میں ایک مرتبہ ہوتے ہیں، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ 5 سال میں ایک بار ورلڈ کپ کھیلا جاتا ہے۔ ورلڈ کپ فائنل 2011 کا مقابلہ کہاں ہوا، ابھی آپ نے کتاب میں پڑھا اپنی ہے کہ بامبے کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ہوا،
جو ہندوستان نے یہ میچ جیتا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے، سبق میں موجودہ کسی ایک اخبار کی خبر پڑھیے اور اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جیسے ہم نے ابھی مختلف قسم کے 3 اخبارات پڑھے، 3 اخبارات کی کٹنگ پڑھی، ہر ایک اخبار کا لکھنے کا انداز الگ الگ تھا، یعنی وہ تمام اخبارات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی ایک تحریر کیجئے، ایک اخبار کی خبر اپنے کاپی میں لکھیں اور اپنے معلم کو بتائیے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد یہ سوالات ہیں، آپ کو سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں، مختصر جوابی سوالات ہیں، تقریباً اس میں 8 سوالات ہیں، یہ 8 سوالات کے آپ کو جوابات آپ کو دینے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو آپ کے سبق سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے سبق کے ہی سوالات ہیں، یہ ان کے آپ کو جوابات دینے ہیں آپ کو۔ اس کے بعد ہیں طویل جوابی سوالات، مندرجہ ذیل میں سوالات میں جو کم از کم 10 جملوں میں لکھیے۔ پہلا سوال ہے، اخبارات سے ہونے والے فوائد کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ کیا ہوتے ہیں اخبار سے؟ کہ ہم کو کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی خبریں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اخبارات کی سرخیوں اور استعمال کی جانے والی زبان کے بارے میں آپ کے خیالات ظاہر کیجیے۔ سوال نمبر 3 ہے پیارے بچوں، کوئی ایک کھیل اور اس کے کھیلنے کا طریقہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سوال نمبر 4 ہے، آپ کو کون سا کھیل پسند ہے، کیوں، اس کھیل میں خود کو ماہر بنانے کے لیے آپ کیا کرو گے، 10 جملوں میں لکھیے۔ عزیز طلباء طالبات، آپ نے ابھی 4 سوالات آپ نے سنے، اس میں سے کیا کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اخبار سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کا آپ کو تفصیل سے جواب لکھنا ہے۔ دوسرا، اخبار کی سرخیاں کس طرح سے لگائی جاتی ہیں، کہ کیسے اس کو اہمیت کی خبر اس میں لکھی جاتی ہے، جیسا کہ آپ ایک اس کے اوپر کی سرخی پڑھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیچے اس کا مضمون کیا آنے والا ہے۔ اس کے بعد سوال پوچھا گیا کہ کوئی ایک کھیل اور اس کے کھیلنے کا طریقہ الفاظ میں لکھیے، یعنی آپ کون سا کھیل آپ کو پسند ہے، کرکٹ، ہاکی وغیرہ۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ کو کرکٹ ہی زیادہ پسند ہوگا۔ وہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے، اس میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں اور کتنے اوورز ہوتے ہیں، ایک اوور میں کتنے بالز ہوتے ہیں، یہ تمام چیز آپ کیجیے، اپنی تحریر شکل میں لکھ آئیے۔ اور آخری سوال ہے کہ آپ کو کون سا کھیل پسند ہے، کیوں، اس کھیل کے متعلق خود کو ماہرین کے لیے آپ 10 جملے لکھیے، یعنی اس کھیل کے تعلق سے آپ 10 جملے لکھیے۔ پیارے بچوں، لفظیات کے بعد نمبر 1 دیا گیا ہے، سبق کی خبروں کے مطابق ان میں استعمال ہوئے انگریزی الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے الفاظ ہیں، نمبر 1 عبرت ناک، دم بخود، فرت مسرت، دیوانہ وار، سام سونک گیا، حتی المقدر، ناقابل فراموش۔ نمبر 3 ہے، اخبارات سے تعلق رکھنے والے الفاظ لکھیے۔ میں سوال دہرا دوں ایک بار، اخبارات سے تعلق رکھنے والے الفاظ لکھیے، مثلا خبریں، نامہ نگار۔ نمبر 4، کرکٹ، کھیل سے تعلق رکھنے والے الفاظ بھی لکھیے آپ کو۔ عزیز طلباء طالبات، اس کے بعد تخلیقی اظہار میں ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کسی ایک اخبار کی اپنی پسندیدہ خبر پڑھیے، اس خبر کا آغاز کیسے کیا گیا، اس کی تفصیل کس طرح لکھی گئی، اس کو مد نظر رکھ کر اپنے مدرسے میں منعقدہ کھیل کود کے مقابلوں میں سے متعلق ایک خبر لکھیے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے، تیسرا سوال ہے۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں توصیف کی طرف۔ اپنے مدرسے کے اچھے کھلاڑیوں کی نشاندہی کیجیے، ان کے بہتر کھیل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے معلوم کیجیے۔ کسی کھیل کے ہارنے والی ٹیم میں اچھے کھلاڑی بھی ہوتے ہیں، ان سے آپ کیا سیکھیں گے؟ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ نے ابھی توصیف میں سنا کہ ہر مدرسے میں، ہر اسکول میں کوئی نہ کوئی اچھا کھلاڑی ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک کھیل میں اپنے دلچسپی رکھتا ہوگا، اس میں سے اچھے کھلاڑیوں کو چنیے۔ جو بچے آپ کے پاس ہیں، اچھے بچوں کو چنیے اور ان سے وجہ معلوم کیجیے کہ ان کی دلچسپی کیا ہے، وہ کیوں کھیلتے ہیں، کس طرح سے کھیلتے ہیں۔ وہ بچوں کے پاس، خاص بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ کھیل سے دلچسپی ہوتی ہے اور پڑھنے میں بھی ہوتی ہے۔ آپ لوگ کیا کرنا چاہیے کہ کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھنے میں بھی دلچسپی رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہے منصوبہ کام۔ منصوبہ کام میں یہ ہے کہ اپنی کمرہ جماعت کے طرف سے ایک اخبار تحریر کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیجیے۔ اس کے لیے کون کون سے امور شامل کیے جائیں، اپنے دوستوں سے گفتگو کیجیے، ان کی تفصیل کو پیش کرنے کے لیے درکار تصویریں بنائیں اور فوٹوز بھی حاصل کر لیں۔ پیارے بچوں، منصوبے کام میں آپ کو یہ کرنے ہیں کہ اپنے کمرہ جماعت میں ایک اخبار تحریر کیجیے
اور اس میں تمام جو کٹنگز ہوتے ہیں اس میں پیش کیجئے، اور کون کون سی خبریں روزانہ چھپتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا پیسز کر کے جو بھی آپ کی خبریں آتی ہیں وہ نکالیے، اور اپنے اسکول کے جو اخبار کا ایک پیج ہوتا ہے، صفحہ ہوتا ہے، جو نوٹس بورڈ ہوتی ہے اس میں لگائیے، اور اپنے دوستوں سے اس خبر کے بارے میں گفتگو کیجئے کہ کون کون سی خبریں آج کے پیپر میں آئی ہیں۔ پیارے بچوں، ہم چلتے ہیں زبان شناسی کی طرف۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ اے خدا مجھے نیک بنا دے، سنو تم کہاں جا رہے ہو۔ نمبر 3، اجی ادھر آئیے۔ اوپر کے جملوں میں حرف فجائیہ اے، سنو، اجی کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو ہم حروف فجائیہ کہتے ہیں۔ اس صورت کو ندا کہتے ہیں، جیسے اے، سنو، جی۔ اس کے بعد پہلا جملہ ہے سبحان اللہ، آپ نے اول درجے میں کامیابی حاصل کی۔ دوسرا جملہ ہے واہ واہ، آپ نے کیا خوب کہا۔ ان جملوں میں حروف فجائیہ سبحان اللہ اور واہ واہ خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کیے گئے۔ حروف فجائیہ کی اس صورت کو انبساط کہتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس کے بعد ہے شاباش، تم نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت مکان ہے۔ ان جملوں میں حروف فجائیہ شاباش، ماشاء اللہ تعریف کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ حروف فجائیہ کی یہ صورت تحسین کہلاتی ہے، جیسے شاباش، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ہیں پیارے بچوں نعوذ باللہ، مجھے بری عادتوں سے نفرت ہے۔ اف، تمہاری بری عادتوں پر۔ ان جملوں میں فجائیہ نعوذ باللہ اور اف نفرت کے اظہار کے لیے کیے گئے ہیں۔ حروف فجائیہ کی یہ صورتیں نفرین کہلاتی ہیں، جیسے نعوذ باللہ وغیرہ۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ خبردار، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ نمبر 2 ہے ارے تم نے یہ کیا کر دیا۔ ان جملوں میں حروف فجائیہ خبردار تنبیہ کے لیے اور ارے تعجب کے اظہار کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ حروف فجائیہ کی یہ صورت تنبیہ اور تعجب کہلاتی ہے، جیسے خبردار، ارے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اف، گرمی بہت زیادہ ہے۔ افسوس، محنت کے باوجود کامیابی نہ مل سکی۔ ان جملوں میں اف، افسوس کے الفاظ رنج و تاسف کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف فجائیہ کی یہ صورت رنج و تاسف کہلاتی ہے، جیسے اف، افسوس۔ عزیز طلباء طالبات، حروف فجائیہ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے۔ مندرجہ ذیل میں حروف فجائیہ دیے گئے ہیں کہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، شاباش، واہ واہ، ارے واہ، خبردار۔ پیارے بچوں، اب ہم سبق کے آخری حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ کیا میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ نمبر 1 ہے اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کی خبروں کے بارے میں اپنے الفاظ میں کہہ سکتی ہوں یا کہہ سکتا ہوں۔ اخبارات کی خبر اور سرخیاں پڑھ کر سمجھ سکتا ہوں، سکتی ہوں، اور اپنے الفاظ میں کہہ سکتا یا سکتی ہوں۔ تیسرا ہے اخبار میں استعمال کیے گئے الفاظ کو سمجھ کر موقع و محل کی مناسبت سے ان کا استعمال کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ اخبارات میں بیان کردہ کھیلوں کے بارے میں مضمون لکھ سکتا یا لکھ سکتی ہوں۔ نمبر 5واں ہے کہ کھیل کی خبروں اور دیگر چھوٹی چھوٹی خبروں کو بیانیہ انداز میں لکھ سکتا ہوں یا کارٹون بنا سکتا ہوں۔ عزیز طلباء طالبات، یہیں پر ہمارا یہ سبق کھیل کی خبریں ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے مکمل سبق پڑھا کہ اس اخبار میں وہ خبر شائع کی گئی تھی کہ 2011 میں ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا فائنل میچ کی خبریں اخبار میں چھپی تھیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ مختلف اخبارات میں خبر کو کس طرح سے چھاپا جاتا ہے، لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں ہم کو خبریں بآسانی انٹرنیٹ اور واٹس ایپ پر ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اخبار بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اخبار کو پرنٹ میڈیا میں بہت اہمیت حاصل تھی، لیکن آج کے دور میں انٹرنیٹ اور واٹس ایپ نے اخبارات کو انسانوں کے ہاتھوں میں کر دیا ہے۔ واٹس ایپ کھولیے،
انٹرنیٹ پہ جائیے اور تمام خبریں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یقیناً ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اخبار میں کس طرح سے نیوز کو چھاپی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہیں پر ہمارا یہ سبق اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا سبق لے کر آپ کے سامنے دوبارہ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔